مومنین اکرام السلام علیکم۔ یقیناً یہ میرے لیے بہت ہی سعادت کا موقع ہے کہ آج میں ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں پر آیا اور میرے علم میں نہیں تھا کہ بہرحال یہاں پر بھی میری حاضری ہوگی، لیکن مولا نے اس حاضری کا شرف دیا۔ میں شکر گزار ہوں کہ مجھے اس موقع پر آپ حضرات کی خدمت کرنے کا یہ موقع دیا۔ ایک بار آپ تمامی حضرات مل کر کے صلوات بھیجیں پر محمد وآلہ۔ پتہ نہیں اس میں سے آواز آپ حضرات تک پوری پہنچ رہی ہے۔ ایک بار آپ تمامی حضرات مل کر کے ایک سورہ فاتحہ مرحوم شبیع الحسن تقوی صاحب ابن محمد ذل حسنین تقوی صاحب کے لیے ایصال فرما دیں۔ صلوات بھیجیے گا پر محمد وآل محمد۔ 4 مصرے پیش کر رہا ہوں، بطور خاص سماعت فرمائیے گا کہ مجلس شہ میں بٹا اور وہ کھایا مانے، مجلس شہ میں بٹا اور وہ کھایا مانے، ہو گئے سال بہت اب بھی سفر باقی ہے۔ مجلس شہ میں بٹا اور وہ کھایا مانے، ہو گئے سال بہت اب بھی سفر باقی ہے، اور میں تو بچہ تھا مجھے دودھ پلایا آ کر، خون میں اب بھی تبرک کا اثر باقی ہے۔ میں تو بچہ تھا مجھے دودھ پلایا آ کر، خون میں اب بھی تبرک کا اثر باقی ہے۔ ایک بار صلوات بھیجیے گا پر محمد وآل محمد۔ اور 4 مصرے اور بطور خاص آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ عاشق حیدر کرار کہاں مرتے ہیں، عاشق حیدر کرار کہاں مرتے ہیں، جسم مر جاتے ہیں کردار کہاں مرتے ہیں۔ عاشق حیدر کرار کہاں مرتے ہیں، جسم مر جاتے ہیں کردار کہاں مرتے ہیں، اور زندہ رہتے ہیں دلوں میں وہ ہمیشہ کے لیے، زندہ رہتے ہیں دلوں میں وہ ہمیشہ کے لیے، کربلا تیرے عزادار کہاں مرتے ہیں۔ زندہ رہتے ہیں دلوں میں وہ ہمیشہ کے لیے، کربلا تیرے عزادار کہاں مرتے ہیں۔ صلوات بھیجیے گا پر محمد وآل محمد۔ والدین کا کیا مرتبہ ہے، یہ میں چند اشعار کے ذریعے سے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اگر ان سے کوئی ذرا سی بھی یا بہت بڑی کوئی نقصان ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، تو آپ کو یہ بھی حق نہیں ہے کہ آپ اف تک کہیں۔ میں اسی پس منظر میں چند اشعار آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے گا کہ اف کہیں ان کو اجازت ہی نہیں، یہ آپ کو اف کہیں ان کو اجازت ہی نہیں، یہ آپ کو اور مرتبہ اللہ نے بخشا ہے یہ ماں باپ کو، اف کہیں ان کو اجازت، اور کر گئے شامل غمے کرب و بلا میں آپ کو، اور کر گئے شامل غمے کرب و بلا میں آپ کو، اور زندگی بھر دیجئے اپنے دعا ماں باپ کو، زندگی
بھر دیجئے اپنے دعا ماں باپ کو، اور ہر خوشی دونوں نے اپنی نام کی ہے آپ کے، اور ہر خوشی دونوں نے اپنی نام کی ہے آپ کے، ارے آپ بھی اب نام کر دیں زندگی ماں باپ کے، آپ بھی بہت شکریہ کہ آپ بھی اب نام کر دیں زندگی ماں باپ کے، اور میں بناتا ہوں میرے مولا وسیلہ آپ کو، ارے میں بناتا ہوں میرے مولا وسیلہ آپ کو، ارے روز محشر بخشوا دینا میرے ماں باپ کو، روز محشر بخشوا دینا میرے ماں باپ کو۔ صلوات پڑھیے گا پر محمد و آل محمد۔ ایک بار اور باواز بلند نعرے صلوات بھیجیے آپ تمام۔ دراصل اس میں مائک میں بہت کم آواز آ رہی ہے، تو اسی حساب سے جو ہے اس تھوڑا اونچے لیول کے اوپر پڑھنے کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ بہرحال جی ایک بار اور صلوات بھیجیں آپ تمام حضرات مل کر کہ بڑا پیاسا ہے حسین، بڑا پیاسا ہے حسین، گونج اٹھی کسی بی بی کی صدا، بڑا پیاسا ہے حسین، بڑا پیاسا ہے حسین، اور شمر خنجر ذرا آہستہ چلا، بڑا پیاسا ہے حسین، بڑا پیاسا ہے حسین، اور چور شبیر کا زخموں سے بدن سارا ہے، اور چور شبیر کا زخموں سے بدن سارا ہے، اور سانس تو لینے دے دن بھر کا تھکا ہارا ہے، اور میرے بچے پا ترس کھا میں تجھے دوں گی دعا، بڑا پیاسا ہے حسین، بڑا پیاسا ہے حسین، اور ریت جلتی ہوئی زخموں سے چھڑا لینے دے، اور ریت جلتی ہوئی زخموں سے چھڑا لینے دے، اور مجھ کو آغوش میں بیٹے کو لٹا لینے دے، اور روک لے اپنی چھری ہلنے لگی کرب و بلا، بڑا پیاسا ہے حسین، بڑا پیاسا ہے حسین، اور
کون ہے جو میرے بچے کو پلائے پانی، اور جا کے دریا سے کوئی دوڑ کے لائے پانی، اور 3 دن سے اسے ایک بوند بھی پانی نہ ملا، اور بڑا پیاسا ہے حسین، بڑا پیاسا ہے حسین، اور دیکھ لے درد سے ہے رنگ عجب چہرے کا، اور دیکھ لے درد سے ہے رنگ عجب چہرے کا، اور جسم تیروں پا معلق ہے میرے بچے کا، اور اپنے زانوں سے میرے لال کا سینہ نہ دبا، بڑا پیاسا ہے حسین، بڑا پیاسا ہے حسین، اور میں نے آغوش محبت میں اسے پالا ہے، اور میں نے آغوش محبت میں اسے پالا ہے، اور چکیاں پیس کے غربت میں اسے پالا ہے، اور یہ بتا دے مجھے کیا ہے میرے بچے کی خطا، بڑا پیاسا ہے حسین، بڑا پیاسا ہے حسین، اور مامتا کا میری اظہار تو کرنے دے مجھے، اور مامتا کا میری اظہار تو کرنے دے مجھے، اور شمر دل بھر کے ذرا پیار تو کرنے دے مجھے، ارے ٹکڑے ہو جائے نا سینے میں کلیجہ میرا، بڑا پیاسا ہے حسین، بڑا پیاسا ہے حسین، اور کند خنجر سے نہ بے کس پا ستم ڈھا ظالم، اور کچھ تو مجبور مسافر پترس کھا ظالم، اور واسطہ دیتی ہے رو رو کے نبی کا زہرا، بڑا پیاسا ہے حسین، بڑا پیاسا ہے حسین، اور زخم 1901 تن پا نظر آتے ہیں، اور مصطفیٰ خلد سے خود خاک بسر آتے ہیں، ارے بوسہ گاہے شہ کونین ہے پیاسے کا گلا، بڑا پیاسا ہے حسین، بڑا پیاسا ہے حسین، اور لوگ چوپائے بھی پیاسے نہیں کرتے ہیں حلال، ارے لوگ چوپائے بھی پیاسے نہیں کرتے ہیں حلال، ارے تو ذرا غور تو کر یہ تو محمد کا ہے لال، ارے دیکھ ہو جائے نا مقتل میں قیامت برپا، بڑا پیاسا ہے حسین، بڑا پیاسا ہے حسین، اور کتنی غمناک ہے پیاسے کی کہانی اختر، سب کی آنکھوں سے برسنے لگا پانی اختر، اور دل لرزنے لگا نوحے سے سلیم اکبر کا، بڑا پیاسا ہے حسین، بڑا پیاسا ہے حسین۔ صلوات بھیجیے گا پر محمد و آل محمد۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ خواتین و حضرات، یہ مجلس اعزاء سید شفیع الحسنین تقوی ابن سید محمد ذل حسنین تقوی کی سال ثواب کے لیے منعقد ہو رہی ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھ کر ان کو، اپنے مرحومین کو
اور جو لوگ باغ مصطفیٰ میں آسودہ خاک ہیں ان کو اس کا ایصال کریں۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ میں درخواست کروں گا قبلہ مولانا رشید عباس صاحب سے تشریف لائیں، مجلس سے خطاب فرمائیں۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیے گا۔ یہ چند نام ہیں جو دیے گئے ہیں، ذہن میں رکھیے گا۔ سید شبیع الحسنین نقوی تقوی ابن سید محمد ذی الحسنین تقوی، سید ہاشم حسین رضوی ابن سید نوازش حسین رضوی، سیدہ عفیفہ خاتون بنت سید آل نبی جعفری۔ ان کو ذہنوں میں رکھتے ہو ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی ابی القاسم محمد المصطفیٰ، ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الشرفاء الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اللہم صل علی ولعنت اللہ علی اعدائہما من یومنا ھذا الی یوم الجزاء، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید وہو قولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت، صلوات بابا۔ اس سے ذرا بلند آواز سے ایک مرتبہ ملتا ہے۔ عزیزان گرامی، نہایت مختصر گفتگو ہے، مجھے طویل نہیں پڑھنا ہے آج، 40-45 منٹ سے زیادہ رحمت نہیں دوں گا۔ اس مختصر سی گفتگو میں مجھ سے پہلے بہت خوبصورت ماشاءاللہ ہمارے بھائی نے پڑھا، جیسے ہوئے مولا ان سلامت رکھے، ان کے اندر اور زیادہ علم اور
ان کے قلم میں طاقت عطا فرمائے۔ والدین کے لیے کچھ بھی کرنا جو ہے نا، یاد رکھیے، وہ کچھ بھی کرے وہ کبھی اس قابل نہیں ہو سکتا کہ انسان اس پر ناز کرے یا انسان اس پہ تکبر کرے یا جتلائے کہ میں نے ماں باپ کو جتنا مرضی کر لیا۔ یاد رکھیے، اس لیے کہ ماں باپ کی محنتوں کا اور احسان کا صلہ ادا نہیں کیا جا سکتا۔ وقت نہیں ہے نا، میں نے آج اس پہ بہت تفصیل سے گفتگو کرتا، لیکن میں جلدی سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، اس لیے بس ایک جملے کو کافی سمجھیے گا کہ یاد رکھیے اللہ نے والدین سے احسان کرنے کا حکم دیا، اور احسان کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ یہ مت دیکھو کہ انہوں نے کیا کیا ہے، یہ نہیں کہا ہے کہ ان کے ساتھ انصاف کرو، یہ بھی نہیں کہا کہ ان کے ساتھ عدل کرو، بلکہ کہا ان کے ساتھ احسان کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، یعنی منزل احسان پہ کوئی ایسا لیول نہیں ہے جہاں آ کر آدمی کہے کہ بس اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا ہے۔ جس قدر کرتے چلے جائیے، جس قدر کر سکتے ہیں کرتے چلے جائیے، اس لیے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ جب آپ کا عہد طفلی تھا، ماں باپ نے یہ سوچ کے نہیں کیا کہ اس سے زیادہ نہیں کرنا ہے، جس قدر ممکن ہوا وہ اولاد کے لیے کرتے رہے، اب آپ کے پاس جس قدر ممکن ہے والدین کے لیے کرتے چلے جائیے۔ اس میں جو مرضی کیجئے، برزخ ایک سب سے جو کٹھن مرحلہ ہے نا برزخ کا، یہ جتنی مجالس ایصال ثواب کی ہوتی ہیں، قرآن خوانیاں ہوتی ہیں، صدقات ہوتے ہیں، خیرات ہوتے ہیں، تمام نیک کام والدین کے لیے کیے جاتے ہیں۔ یہ بات تو آپ کے ذہنوں میں ہے نا کہ والدین کے ساتھ احسان صرف ان کی زندگی میں نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کی زندگی کے ساتھ مشروط ہے، یہ ہماری زندگی کے ساتھ مشروط ہے۔ یہ نہیں کہ جب تک وہ تھے ہم کرتے رہے، اب وہ گئے تو بات ختم ہو گئی، نہیں، جب تک اولاد زندہ ہے اس کا ماں باپ سے رابطہ ٹوٹا نہیں ہے۔ زندہ ہیں والدین تو فرما برداری، اطاعت، اور اگر چلے گئے ہیں تو ان کے لیے کار خیر، دعائے خیر، عمل خیر، یہ سب جاری رہنا چاہیے۔ اور اس میں جو سب سے بہترین عمل ہے، دیکھیے ایسے اپنی طرف سے کہہ دوں تو بات بنتی ہی نہیں نا، مجھے اس بات کی اجازت ہے کہ ممبر پہ بیٹھ گیا ہوں تو اپنی طرف سے بات کرتا چلا جاؤں۔ میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام اور آیت اللہ عبد الحسین دستغیب، یہ بہت بڑا نام ہے، لیکن پہلے تو نام ہی بڑا پیارا ہے عبد الحسین۔ جب نام پڑھیں نا تو دل میں ویسے ہی ایک ٹھنڈک سی آ جاتی ہے۔ پھر ایک بہت بڑے عالم ربانی، پھر ان کو ایک اور شرف یہ ہے کہ یہ محراب مسجد نماز پڑھاتے ہوئے شہید ہوئے، اس لیے انہیں شہید محراب بھی کہتے ہیں۔ اور اگر میں جتنا میرا مختصر مطالعہ ہے، میں کسی قابل تو نہیں ہوں، جتنے بھی سنی ہوں یا شیعہ علماء، ان میں جتنے بھی علماء نے موت و حیات کے موضوع پہ کچھ کتابیں لکھی ہیں نا، ان میں سب سے زیادہ میٹیریل اور سب سے زیادہ ریسرچ جو ہے وہ آیت اللہ دستغیب کی، اور انہوں نے ایک بڑی خوبصورت اور مستند ترین علماء میں سے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ان کے لکھے ہوئے پہ کوئی سوال اٹھتا ہو۔ انہوں نے ایک حدیث لکھی امام جعفر صادق علیہ السلام سے، ان کی کتاب ہے بڑی مشہور شعر آفاق جو کتاب، بہت سی کتابیں ان میں سے شعر آفاق کتاب کا نام ہے، معاد، اردو میں ترجمہ برزخ کے نام سے ہوا، اس میں یہ جملے امام نے فرمایا کہ جب کوئی ہمارے غم میں رنجیدہ ہوتا ہے، لفظ ہے صرف رنجیدہ ہونا، اس میں ابھی رونے کا ذکر نہیں آیا ہے، یعنی یہ رنجیدہ ہونا رونے سے پہلے کی کیفیت کا نام ہے، کہ جب ہمارے غم میں کوئی رنجیدہ ہوتا ہے
تو زندگی میں وہ رنجیدہ ہوتا ہے، لیکن اس کا اجر یہ ہے کہ جیسے ہی مرتا ہے اب اللہ اس کے لیے فرحت کا بندوبست کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ۔ اب یہ میرے جملے نہیں، اس کی شرح کر رہے ہیں آیت اللہ دستغیب، انہوں نے لکھا، انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اہل بیت کے غم کو زندگی میں اپنا حصہ بنائے رکھتا ہے، جیسے ہی مرتا ہے اور اس کی برزخ کا آغاز ہوتا ہے اللہ اس کے لیے برزخ میں فرحت کا بندوبست کرتا ہے۔ تو اسی لیے ہمارے ہاں جو مرضی اور سلسلے ہو جائیں، صدقات بھی ہوتے ہیں، خیرات بھی ہوتی ہیں، یتیموں کی مدد بھی کی جاتی ہے، بیواؤں کی مدد بھی کی، بہت کچھ کیا جاتا ہے مرنے والوں کے نام پر، لیکن حج و زیارات کروائے جاتے ہیں، لیکن جب تک مجلس حسین نہ ہو جائے اس وقت تک ایسا لگتا ہے ایصال ثواب مکمل نہ ہو سکا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ برزخ میں جو سب سے زیادہ کام آنے والی چیز ہے وہ مولا کے غم میں ایک دو آنسو بہا لینا ہے۔ صلوات ذرا محمد و آل محمد و وقت آج بہت مختصر لینا چاہتا ہوں اور چاہتا ہوں بات بھی کچھ ہو جائے تھوڑی سی۔ ایک اسی آیت اللہ دستغیب نے ایک روایت لکھی ہے، میں نے اس پہ تفصیل سے پہلے کبھی گفتگو کی ہے، اس وقت مجھے کسی اور حوالے سے گفتگو کرنا ہے۔ روایت سن لیجئے، آپ کی سنی سنائی روایت، ایک دفعہ میں یہاں منبر سے پڑھ چکا ہوں کہ جناب رسول خدا نے خواب دیکھا اور مسجد میں آ کے وہ خواب سنایا، مسکراتے ہوئے آئے، لوگوں نے سوال کیا، رسول خدا نے سوال سنایا، کہا یا رسول اللہ کیا خواب میں دیکھا جو اس قدر خوش ہیں؟ کہا میں نے اپنے چچا حمزہ اور بھائی جعفر طیار کو خواب میں دیکھا۔ یعنی یقیناً مدینے کی بات ہے، یقیناً فتح خیبر کے بعد کی بات ہے۔ کہا میں نے اپنے چچا حمزہ اور بھائی جعفر، دیکھیں دونوں ہستیاں ایسی ہیں جن کے اندر اس قدر فضیلتیں ان کے کردار کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں کہ جو عمومی نہیں ہے، رسول اللہ کے براہ راست خونی رشتہ دار ہیں، ایک چچا ہے ایک چچا زاد بھائی ہیں، یعنی جناب امیر المومنین سے بڑے بھائی ہیں جعفر طیار۔ صرف یہی نہیں، دونوں کے دونوں رسول اللہ کے لشکر کے علمدار رہے، دونوں کے دونوں شہید ہوئے ہیں، دونوں کی شہادت کے ساتھ کچھ خصوصیات بیان ہوئی۔ جناب حمزہ کے لیے خصوصیت یہ آئی کہ ان کا جگر اس ملعونہ نے چبانے کی کوشش کی اور اپنے وقت سے لے کر 61 ہجری تک انہیں سید الشہداء کہا گیا۔ جناب حمزہ، امام حسین سے پہلے سید الشہداء کا لقب جناب حمزہ کے لیے۔ جناب جعفر طیار جن کے لیے کہا جناب رسول خدا نے چونکہ بازو قلم ہوئے ان کے، کہا اللہ نے انہیں پر عطا کی، جنت میں پرواز کر۔ یہ فضیلتیں ہیں جو ان ہستیوں کو ملی، لیکن ان تمام فضیلتوں کے باوجود اب ان سے سوال کیا جناب رسول خدا نے، ابھی محشر تو بپا نہیں ہوا، ابھی برزخ کی بات ہو رہی ہے، کہ یہ برزخ میں اس قدر عظیم مقام آپ کو کیسے ملا کہ ابھی سے جنت میں رہ رہے ہیں، یہاں باغ میں بیٹھے ہیں، تخت سجے ہوئے ہیں، گاؤں تکیے لگے ہوئے ہیں، دسترخوان نعمت سجا ہوا ہے، ملائکہ ہاتھ باندھے کھڑے ہیں خدمت کے لیے، یہ اس قدر بلند مقام کیوں ملا؟ تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ سے خون کا رشتہ ہے اس لیے مل گیا ہے، یہ نہیں کہا کہ چونکہ علمدار لشکر تھے اس لیے ملا ہے، یہ نہیں کہا چونکہ اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں اس لیے ملا ہے، بلکہ جناب حمزہ نے جو پہلا جملہ کہا وہ یہ تھا کہ یا رسول اللہ ہمیں اللہ نے یہ بلند رتبہ اس لیے عطا کیا کہ ہم زندگی میں آپ کے بھائی علی سے محبت کیا کرتے تھے۔ تین باتیں کہی، تین چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہمیں یہ بلند مقام ملا۔ پہلی بات
ہم آپ کے بھائی علی سے محبت کرتے تھے. تو علی سے محبت ایسی چیز ہے جو برزخ میں مقامات بلند عطا کرتی ہے. پہلی میرا دل چاہ رہا تھا آج ایک جملہ کہوں اپنے مولا کی شان میں، اس لیے کہ محبت علی اور زیادہ جوش مارتی ہے اگر فضائل کی طرف توجہ ہو انسان کی. دیکھیے دنیا کا ایک رواج طریقہ یہ ہے کہ ہر شخص، ہم کیوں عشق علی اور محبت علی کی طرف بڑھتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں پتا ہے اس سے بہتر فضیلت ہمیں کوئی اور مل نہیں سکتی کہ ہمارا شمار علی کے چاہنے والوں میں ہو جائے. اس سے بڑی فضیلت ہمیں مل نہیں سکتی. اس میں کوئی ایسی شرمانے والے ہو گئے یہ تو بہت ہی علی والا ہے، یہ بہت بڑا اعزاز ہے اگر کوئی کہے تو. اگر دنیا میں کہا جائے تو بھی اعزاز ہے، اور کیا کہنا اگر آخرت میں یہ پہچان بن جائے. ہم جناب امیر کے لیے اپنی تمام تر محبت، اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے اس میں ہماری فضیلت ہے، ہمارے لیے عزت ہے، مقام ہے دنیا اور آخرت کا. اور یہ ایک اصول ہے، فطرت انسانی ہے کہ وہ جس چیز کو فضیلت سمجھتا ہے نا اس کے لیے کوشش کرتا ہے. جس چیز کو فضیلت سمجھتا ہے نا اسی کے لیے زور لگاتا ہے. یہ آرام چھوڑ کے کچھ لوگ یہاں بیٹھے ہیں اور کچھ گھروں میں لیٹے ہوئے ٹی وی دیکھ رہے ہوں. فرق دونوں میں یہی ہے کہ جسے جو کام اپنے لیے فضیلت لگتا ہے وہی کرے جا رہا ہے. ایسے ہی نہیں بے آرام ہو جاتا انسان، مجلسوں میں آ جائے، ادھر بیٹھ جائے ادھر بیٹھ جائے. ہر چیز کا نا ایک باقاعدہ مقصد ہوتا ہے. مجھے ایک جملہ یاد آ گیا، قبلہ درسن دائی صاحب کہا کرتے تھے، ان سے کسی نے پوچھا، ان سے کہا قبلہ یہ بتائیں یہ لوگ کہتے ہیں موسیقی روح کی غذا ہے، تو انہوں نے کہا ہاں بالکل ہے، جیسی روح ہوتی ہے ویسی غذا ہوتی ہے. تو ہماری روح کی غذا تو ذکر محمد و آل محمد ہے. صلوات محمد و آل محمد بلند آواز سے پڑھیے گا. تو عزیزان گرامی، ہر شخص فطرت ہے انسان، وہ جس کو ڈاکٹر بننے میں فضیلت لگتی ہے نا وہ ساری زندگی زور لگاتا ہے، کہاں سے محنت شروع کرتا ہے، کہاں جا کے ڈاکٹر بنتا ہے. ماں باپ کو فضیلت لگتی ہے، وہ زبردستی بچوں کو ڈال دیتے ہیں. بعض اوقات بچے ڈاکٹر بن کے پھر کہیں ادھر ادھر اپنی، ڈاکٹر صاحب ہنس رہے ہیں میری بات پہ. یہ حقیقت جو جسے فضیلت، ماں باپ کو فضیلت لگی انہوں ڈاکٹر، بچے کو کہنا پتا لگا نہیں یہ تو نہیں میری فضیلت، میں تو یہ بنوں گا، اس کی خواہش اپنی. کچھ لوگوں کو کھیلنے میں بڑے کہتے جناب کیا بات ہے، فٹ بالر بن گیا نا اگر میں، ساکر میں نکل جاؤں، باسکٹ بال میں نکل جاؤں، چھوڑو پڑھائی وڑھائی میں کیا رکھا، وہ ادھر زور لگا. کچھ علم دوست ہوتے ہیں وہ مطالعہ کر رہے ہیں، لائبریری میں بیٹھے پڑھے چلے جا رہے ہیں. کچھ ہیں جو جم میں بیٹھے زور لگا رہے ہیں، کہنا جان ہے تو جہان ہے. یہ دنیا کا ایک اصول ہے قبلہ، ہر شخص اس چیز کے پیچھے دوڑتا ہے جسے وہ اپنے لیے فضیلت سمجھتا ہے. دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جو اپنے نقصان کی طرف دوڑتا ہے. دنیا میں جو بھی دوڑ لگاتا ہے، جستجو کرتا ہے، محنت کرتا ہے، وہ اپنی فضیلت کے لیے کرتا ہے جسے وہ اچھا فضیلت والی چیز سمجھتا ہے. کائنات میں اکیلا انسان ابو طالب کا بیٹا حیدر کرار ہے جس نے ساری زندگی کسی فضیلت کی طرف جستجو نہیں کی بلکہ فضائل چل کے اس کے دروازے پہ آتے رہے. کائنات میں اکیلا ابو طالب کا بیٹا نظر آئے گا.
جب اس چیز میں کوئی اور شریک نظر نہیں آتا، اکیلا ابو طالب کا بیٹا۔ فضائل تو بے پناہ، کوئی کہے گا یہ کیا بات ہے، علی سے زیادہ تو فضائل ہی کسی کے نہیں، پھر آپ کیسے کہتے ہیں علی نے کسی فضیلت کے لیے خواہش ہی نہیں؟ اتنی عبادتیں کی، اتنی عبادتیں کی ہیں کہ جو سید الساجدین اور زین العابدین ہے نا، وہ بھی جب مصحف علی کو پڑھتا ہے تو کہتا ہے اوف، میرے دادا علی اتنی عبادتیں کرتے تھے، وہ بھی کہتا ہے۔ لیکن اتنی عبادتیں کرنے والا عبادت کر کے اعلان کر کے کہتا ہے اے میرے اللہ، یہ عبادت اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ مجھے تیری جنت کا لالچ ہے یا مجھے تیری جہنم سے خوف ہے، میں تو اس لیے کیے جا رہا ہوں کہ تو ہے ہی لائق عبادت۔ ایک دو جملے میرا دل چاہ رہا تھا آج میں بات کروں۔ بزرگ علماء کی محنتیں ہیں، انہوں نے سیرت امیر المومنین میں سے نچوڑ نکالا۔ فضائل جناب امیر المومنین جب لکھے جائیں گے تو اس میں ایک فضیلت ایسی ہے جسے لکھے بغیر سیرت امیر المومنین کی کوئی کتاب لکھی نہیں جا سکتی۔ وہ یہ ہے کہ دنیا میں ہر کوئی جب آتا ہے تو اپنے باپ کے گھر آتا ہے، ایسا ہی ہے۔ لیکن ایک ابو طالب کا بیٹا ایسا بھی ہے جس کے بابا کا گھر بھی سامنے تھا، لیکن وہ اپنے بابا کے گھر نہیں آیا، اللہ کے گھر میں آیا۔ یعنی فضائل ہے جناب۔ محمد 11 اماموں کا بابا ملوک کعبہ، جیو جیو بھائی اس سے بڑی، اس کے بغیر کوئی کتاب لکھ سکتا ہے؟ فضائل امیر ممکن ہی نہیں۔ سب سے پہلے لکھے گا علی کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ علی کے ایک بیٹے نے اسی کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے اعلان کیا، خبردار اس غلط فہمی میں نہ رہنا کہ کعبے میں آنے سے علی کو فضیلت ملی ہے، ہاں، بلکہ اس نے تو اللہ کی حمد اسی بات سے شروع کی تھی، الحمدللہ الذی، اللہ کی حمد ہے جس نے فضیلت عطا کی اس کعبے کو، کس سے؟ بے قدوم ابی ہے، حسین کے بابا کے قدموں سے۔ تو حقیقت میں تو کعبے کی فضیلت ہے کہ اس میں علی آئے، لیکن بہرحال فضائل کی کتابوں میں علی کی بڑی فضیلت لکھی جاتی کہ مولود کعبہ ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا علی نے اس فضیلت کے لیے کچھ جستجو کی ہے؟ بھئی اگر والدہ گرامی جناب حیدر کرار دروازے سے اندر آ جاتی، دنیا کہتی بھئی کیا کریں، چونکہ گھر میں ہی چابی ہوا کرتی تھی، جناب امیر کے والد کا لقب ہی کلید بردار کعبہ ہے، گھر میں چابی ہوتی تھی، والدہ گرامی نے چابی کھولی، دروازہ کھولا، کوئی تھا تو نہیں، اندر ہی پہنچ گئی اور وہیں پہ یہ تب پہنچ ہو گیا۔ اس لیے اس میں علی کی کیا فضیلت ہے؟ العظمت للہ، یعنی دنیا کہتی والدہ علی کو یہ خواہش تھی کہ اس کا بیٹا کعبے میں پیدا ہو، اللہ نے کہا دنیا میں یہ غلط فہمی نہ پھیل جائے، اس لیے اہتمام الگ سے ہو، دیوار کعبہ میں ایک نیا در لگایا جائے تاکہ دنیا سمجھ جائے علی کو کعبے کی خواہش نہیں ہے، کعبے کو علی کی ضرورت ہے۔
जियो 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 भाई जियो। वक्त नहीं है, बहुत सी बातें पढ़ता हूँ लेकिन मैं इस वक्त दिल नहीं है, मेरा वक्त नहीं है, मैं बहुत समेट रहा हूँ। एक जुमला और जो जनाब अमीर के फदाइल हैं, मुझसे को पूछे ना मेरे अकीदे से जनाब अमीर की फजीलतों में सबसे बड़ी फजीलत आप कौन सी मानते हैं? फजाइल अली की तो कोई इंतहा ही नहीं, लेकिन जितने फजाइल मुझे पता है, जितने मुझे मेरे इल्म में आ सके, उसमें मैं अपने अकीदे की बात कर रहा हूँ। जरूरी नहीं कि आप इसके साथ एग्री करें, क्योंकि किसी किताब में लिखा हुआ नहीं, ये मेरा अकीदा है कि जनाब अमीर को जितने भी फजाइल अता हुए ना, उनमें सबसे बड़ी फजीलत जनाब अमीरुल मोमिनीन ये है कि अली वो है जो ज़हरा का शौहर है। ज़ौज ज़हरा होना मजाक नहीं है। मेरे अकीदे कर लेंगे, मैं अकीदे की बात कर रहा हूं। सारे फजाइल अपनी जगह, ये बहुत बड़ी फजीलत है जिसके लिए कायनात का सबसे बड़ा रसूल उठता हो, वो अली के आने पे खड़ी हो जाए। अल्लाह शौहरे बतूल होना बहुत बड़ी फजीलत, मेरे अकीदे में सबसे बड़ी फजीलत। भाई फजीलत तो थी, मुसलमानों की लाइनें लगी हुई थी, बड़े बड़े चौधरी हैं, रसूलुल्लाह कह रहे थे भाई मैं ये फैसला खुद नहीं कर सकता। कायनात का पहला बाप है जो कह रहा है मैं बेटी का फैसला नहीं करता। बहरहाल वक्त नहीं है कि मैं इस पर तफसील से पढ़ूं, कि मतलब बड़ा मुश्किल था ये कि कैसे पता करें। किताबें इस बात से भरी हुई हैं कि दुनिया आ रही है, अली नहीं आ रहा। अच्छा, यहां मसला ये हो गया कि जनाब रसूल खुदा बेटी के बाप होने की हैसियत से उनका अपना एक स्टेटस बन गया, वो खुद से बुलाकर कहें तो भी बात नहीं बनती। पालने वाले कैसे मसला हल होगा? अल्लाह। तो अब ये मेरा अकीदे के जुमले हैं कि बोला ये मेरा अकीदा है। मैं ऐसे सोचता हूं कि आवाज़ कुदरत आई होगी कि ऐ मेरे हबीब घबरा नहीं, अली का मिजाज भी मैंने बनाया, ज़हरा को भी मैंने बनाया, और इन दोनों का रिश्ता भी मैंने कायम किया। तो अब ये सारा एहतमाम मैं खुद कर दूंगा, अली को आना भी नहीं पड़ेगा, तुझे जाना भी नहीं पड़ेगा, मैं फैसला आसमान से सितारा भिजवा के कर दूंगा। मैं आसमान से सितारा भिजवा के फैसला करवा दूंगा ताकि अली का मिजाज भी ना बदले। इसलिए कि अगर अली सवाली बने तो दुनिया कहेगी कि फजीलत मांगने गए थे, चूंकि फजीलत थी ज़हरा इसलिए गए थे। याद रखना, कभी मौके होते थे जब खुद उठ के खड़े हो जाते थे, अपनी फजीलत के लिए नहीं, दीन की मदद के लिए, दीन की जरूरत के लिए। जब फजीलत की बात आई घर बैठे, अल्लाह ने एक सितारे को भेजा। और अजीब जुमले हैं टिबला, जैसे बुजुर्गों से सुने हैं वैसे आप तक पहुंचा। सितारा, जनाब रसूल खुदा ने ऐलान कर दिया, सितारा फैसला करेगा, अल्लाह के यहां से फैसला होगा। सैयदा मुंतजिर हैं, सितारा चला आसमान से, सैयदा ने 34 मरतबा अल्लाह अकबर कहा। अल्लाह करे ये जुमला मैं इतनी जल्दी में पहुंचा सकूं, बहुत जल्दी कर रहा हूं, वक्त नहीं है मेरे पास। 34 मरतबा दरे हैदर कर्रार पे आके सितारा, क्या कहूं किस आलम में पड़ा रहा। 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा।
پھر ستارہ واپس گیا. قبلہ یہی تو کمال ہے، یہ ٹوٹا ہوا ستارہ نہیں تھا، یہ بھیجا گیا ستارہ تھا جو صرف آیا نہیں ہے، واپس بھی گیا ہے. اور جب واپس گیا ہے تو اس وقت بی بی نے 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا. بھئی اس میں دو جملوں پہ، دو لفظوں پہ بحث ہے. ایک آئے ستارہ تو بی بی کہیں اللہ اکبر، جائے ستارہ تو بی بی کہیں سبحان اللہ. قبلہ میں نے مسلمانوں کے ہاں ایک اصول دیکھا، پاکستان میں آپ کو جگہ جگہ ملے گا، انڈیا میں بھی ہوتا ہوگا شاید اور جگہوں پہ بھی، لیکن پاکستان کا مجھے اچھی طرح پتا ہے. جہاں سیڑھیاں چڑھنی پڑتی ہیں نا، وہاں وہ کہتے ہیں اوپر چڑھتے وقت کہو اللہ اکبر، اور نیچے آتے وقت کہو سبحان اللہ. میں بڑا حیران ہوں، جب ستارہ آسمان سے علی کی دہلیز پہ آ رہا تھا اس وقت سیدہ نے اللہ اکبر پڑھا، اور جب ستارہ علی کی دہلیز سے واپس جا رہا تھا اس وقت سیدہ نے سبحان اللہ پڑھا. صلوات ذرا آواز بلند پڑھی دے نکل. وقت نہیں رہا، انشاءاللہ سمیٹ چکا میں گفتگو. تو جناب حمزہ نے کہا پہلی بات برزخ کی بات ہو رہی تھی، کہا پہلی چیز جس سے فضیلت ملی علی سے محبت، دوسری چیز محمد و آل محمد پہ درود پڑھنا، تیسری چیز جو برزخ میں اتنا بلند رتبہ دلوا دے. دیکھیں ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ ابھی یعنی منزل شہادت کہیں نیچے رہ گئی ہے، اس کا ذکر نہیں کیا جا رہا. جو بڑی بڑی باتیں ہیں ان کا ذکر ہو رہا ہے. پہلی چیز محبت علی، دوسری چیز درود محمد و آل محمد، تیسری چیز کہا ہم پیاسوں کو پانی پلایا کریں. یہ پیاسوں کو پانی پلانا معمولی شے نہیں ہے. پیاسوں کو پانی پلانا یہ ایسا عمل ہے کہ اس کے اندر لفظ انسان بھی شامل نہیں کیا گیا. میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں بھائی، میں ابھی آپ کو کتاب دکھا سکتا ہوں. پیاسوں کو پانی، یعنی اگر جانور کو بھی پانی پلاؤ تو اس میں بھی بہت بڑا اجر ہے، اور اگر انسان ہو تو اس سے بڑا اجر، اور اگر مسلمان ہو تو اور بڑا اجر، اور اگر مومن ہو اللہ سمت اللہ. عباس اسے کہتے ہیں جو آل محمد کا سقہ کہلاتا ہے، ساقی عطا شائے کربلا. اللہ سمت اللہ، یعنی کچھ تو مقام بلند ہے نا کہ وہ علی جس نے کسی فضیلت کو نہیں مانگا، کسی فضیلت کے لیے چل کے نہیں گیا، اس نے جس فضیلت کے لیے دعا مانگی اس کا نام قمر بنی ہاشم عباس ابن علی. بس میرے عزیزو کوئی زحمت نہیں دینا زیادہ، یاد رکھنا مقام قمر بنی ہاشم کتنا بلند ہے. اس کا صرف ایک پہلو ہے یہ کہ وہ ساقی ہے. ساقی ہونا کن کا ساقی ہے؟ خاص سقہ تو سکینہ کا. یاد آ اس سے یہ مقام ملا ہے کہ اب یہ باب الحوائج ہے. اب اگر اس کا وسیلہ بنا کے کچھ مانگو گے نا تو ہو نہیں سکتا کہ وہ دعا پوری نہ ہو. اور ایسا کام آنے والا وسیلہ ہے نا، یاد رکھیے گا. جیسے میں نے کہا نا کہ پانی پلانے میں کہیں شرط نہیں ہے، کوئی کنڈیشن نہیں ہے کہ اس کو پانی پلا. اسی طرح عباس کے مدد کرنے میں کہیں شرط نہیں ہے کہ مومن ہوگا تو مدد کرے گا. دنیا کے ہر مذہب میں سے کوئی بھی اسے پکار لینا یہ اس کی مدد کرتا ہے. اور اس کا ثبوت میرے بھائی انڈیا سے آئے میں، اور یہاں بہت سے بزرگ موجود ہیں. مجھے ایک بزرگ نے یہ بات پہنچائی جو انڈیا سے تعلق. ایک گاؤں تھا
پھپا شیعہ سنی ہندو کافی لوگ رہتے تھے اس میں. شیعوں کا ایک علیحدہ چھوٹا سا محلہ تھا. شیعوں کا ایک دستور رہا ہے ہمیشہ اہل تشیع جہاں پہ جمع ہو جاتے ہیں نا وہ علم لگا دیتے ہیں. چھوٹے چھوٹے گھر ہوں تو گھروں میں لگانا مشکل ہوتا ہے, وہ بیچ چوک کے علم لگا بڑا علم. ایک ہندو فیملی بھی تھی, دکاندار. وہ ہندو بنیا جب دکان کھولنے جاتا نا صبح تو دکان پہ بعد میں جاتا, پہلے علم والی سرکار کو سلام, پھر دکان, شام کو دکان بند کرتا, پھر مولا کی بارگاہ, پھر گھر. لاہور میں ایک شخصیت تھی, ان کے والد انسپیکٹر اسکول تھے, انہوں نے اپنی آنکھوں سے واقعہ دیکھا ہے جو میں بیان کروں. اس کے گھر والوں نے کہا ہم ہندو ہیں, وہ مسلمانوں کے پیر ہیں, تمہیں جانا ہے مندر میں جایا کرو, ہمارا ان سے کیا واسطہ. تو اس نے کہا دیکھو میرے ساتھ بحث نہ کرو, مجھے ایک بات پتا ہے, یہ باقی جتنے بھی پیر ہیں نا یہ سب اچھے وقتوں کے ساتھ ہیں, یہ جو علم والی سرکار ہے نا یہ برے وقت کا ساتھ ہے. گھر والوں نے کہا یہ جیسے کرتا ہے کرنے کا, اس کا اپنا یہ اس زمانے کی بات نہیں جب 5 دن کام ہوتا تھا, 7 کے 7 دن دکان کھلتی تھی, صبح سے لے کے رات تک دکان کھلتی, سارا دن دکان رہتا, لیکن صبح جاتا علم پہ سلام, واپس آتا علم پہ سلام. وقت گزرتا گیا, بیٹی جوان تھی, رشتہ طے ہوا, دور کے کسی گاؤں سے بارات آئی. دن میں بارات آیا کرتی تھی, دنوں میں شادیاں ہوتی تھی, تانگوں کی بارات آئی. وہ جو بھی ان کا طریقہ ہے نکاح یا شادی تھا وہ ہوا. شادی کے بعد ڈولی میں بٹھا دیا. ڈولی کیا تھی, اور تانگا تھا جسے سجایا گیا تھا, اس میں زیورات بھی رکھتی ہے, جو قیمتی چیزیں تھی رکھتی. دولہا دلہن اس میں بیٹھ گئے, پردے ڈلے ہوئے تھے. باقی تانگوں کے ساتھ بارات روانہ ہونا چاہتی تھی, یا اس شخص نے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑا. اس نے کہا بیٹی رخصت بعد میں ہونا, پہلے ذرا میرے ساتھ چل, اور اسے لے کے علم پہ آتا, اور علم کے پاس کھڑے ہو کے کہا اے علم والی سرکار, میں صبح کو دکان کھولتا ہوں, شام کو بند کر دیتا ہوں, مجھے نہیں پتا یہ گھر والوں نے کہاں رشتہ کر دیا ہے, کون لوگ ہوں گے, میں جانتا کچھ نہیں ہوں, لیکن اے علم والی سرکار میرا تو آپ سے واسطہ ہے, میں تو آپ کا ماننے والا ہوں, میں اسے کسی اور کے نہیں آپ کے حوالے کر رہا ہوں. یہ کہہ کے اس تانگے میں بٹھا دیا. تانگے چلا, پردے پڑے ہوئے تھے, تانگا جا رہا تھا. تھوڑی دیر بعد انہیں ایسا لگا جیسے باقی تانگوں کی آوازیں نہیں آ رہی, ایسا محسوس ہو جیسے اکیلے جا رہے. تو ایک مرتبہ شوہر نے پردہ سرکایا اور کوچوان سے کہا, کوچوان جو چلانے والا تھا, اس سے کہا کہ یہ ہم اکیلے کیوں رہ گئے, یہ جنگل میں کہاں آ گئے, یہ کون سے رستے سے جا رہے ہو تم, باقی تانگے کہاں ہیں. ابھی اس نے یہ بات کی تھی, یا وہ جو کوچوان تھا وہ بالکل آمادہ اور تیار بیٹھا تھا, اس نے خنجر نکالا اور اس کے سینے میں مارا. یہ وہیں تڑپنے لگا, اور تڑپتے تڑپتے وہیں رہ گیا. اس کو تڑپتا دیکھ کے وہ جو لڑکی تھی وہ پریشان ہو گئی. تھوڑی دیر تو اسے کچھ ہوش ہی نہ آیا کہ یہ ہو کیا گیا. پھر ایک مرتبہ بہت پریشانی سے کہا یہ کیا کیا تم نے, تو اس نے کہا بس میں تو یہ پروگرام لے کے چلا تھا, اب تجھ پہ بھی میرا قبضہ ہے, تیرے زیور اور تیری قیمتی چیزوں پہ بھی میرا قبضہ ہے, تم سب میرے قبضے میں, اور تیرا جتنا دل چاہے چیختی رہنا, یہاں کوئی آواز نہیں سنے گا, اس لیے کہ میں اب جنگل میں آ گیا, یہ وہ رستہ ہی نہیں ہے جہاں سے تیرا گاؤں آتا تھا. اس لڑکی نے جب یہ سنا نا تو پریشان ہو گئی, اور پریشان ہو کے ایک مرتبہ اسے یاد آیا کہ بابا نے علم والی سرکار کے سپرد. اندازے سے پیچھے کی طرف رخ کیا اور رخ کر کے آواز دی, او علم والی سرکار, میرے بابا نے مجھے آپ کے حوالے کیا. بس اس کا یہ کہنا تھا, یا پیچھے سے ایک گھوڑے کے دوڑنے کی آواز آنے لگی, اور ایک مرتبہ ایک گھوڑا سوار نظر آیا. اس گھوڑا سوار نے اس کوچوان سے کہا کہ تانگا روک. کوچوان
پریشان ہوا، اس نے کہا یہ اچانک گھوڑا کہاں سے آ گیا، یہ گھوڑا سوار کہاں سے آ گیا، لیکن اپنی ضد میں کہا نہیں روکتا ہوں۔ اس کا یہ کہنا تھا، یہ اس گھوڑا سوار نے ایک اشارہ جو کیا آنکھ سے، ایک رسی لٹکی کوچوان کی گردن میں پھندا، اور وہ ایک درخت سے لٹک گیا، تانگا رک گیا۔ وہ 3 دن لاش لٹکی رہی۔ یہ جن کے میں ذکر کر رہا ہوں ان کے والد انسپیکٹر سکول تھے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے وہ لاش لٹکی ہوئی دیکھی۔ جب وہ لٹک گیا نا وہاں، لڑکی نے دیکھا تانگا بھی رک گیا، لٹک بھی گیا، گھوڑا سوار بھی آ گیا ہے۔ ایک دفعہ خوش بھی ہوئی، اطمینان بھی ہوا، اور ایک مرتبہ اتری جلدی سے، اور اتر کے ہاتھ جوڑ کے کہا آپ آ تو گئے لیکن آپ نے آنے میں دیر کر دی۔ ہم ہندو لوگ ہیں، ہمارے ہاں جب کوئی بیوہ ہو جائے تو اس کی کوئی زندگی نہیں رہ جاتی۔ میں تو بچ گئی لیکن میرا شوہر مر گیا۔ اس پہ اس گھوڑا سوار نے کہا کہ گھبراؤ نہیں، یہ نیچے سے مٹی اٹھاؤ اور اس کے زخم پہ ڈال دو۔ اس نے قدموں کے قریب سے مٹی اٹھائی، اپنے شوہر کے زخم پہ ڈالی، وہ زندہ ہوا۔ جب وہ زندہ ہوا نا، لڑکی نے جلدی سے اسے اپنے شوہر کو ساری بات بتائی۔ وہ شوہر جلدی سے اترا تانگے سے نیچے، ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا سرکار آپ نے اتنا بڑا معجزہ کر دیا، سرکار آپ تو بہت بڑے ہیں، میں تو آپ کو جانتا تک نہیں تھا، لیکن اتنا بڑا تعارف ہو گیا، سرکار اتنی تو مہلت دیجئے کہ میں آپ کے ہاتھوں کا بوسہ لے لوں۔ اس پہ اس گھوڑا سوار نے کہا کہ نوجوان میرے بازو نہیں ہیں، میں نے اپنے دونوں بازو حسین کے بیٹوں پہ قربان کر دیا۔ الحمد للہ، یاد رکھیے گا یہ مقام قمر بنی ہاشم، مجھے حکم ہے کہ 2 جملے کہوں ان کے اس لیے کہہ رہا ہوں، یاد رکھیے یہ مقام قمر بنی ہاشم ہے کہ اب جو قمر بنی ہاشم کے روضے پہ نہ جائے نا، حسین کی زیارت بھی قبول نہیں ہوتی۔ ہمارے مذہب کے جو 2 بڑے علماء ہیں نا، ان میں سے ایک کا نام علامہ ہلی ہے۔ وقت نہیں ہے کہ ان کی شخصیت پہ گفتگو کروں۔ ہلے سے سلام بھیجتے تھے، کربلا سے جواب جاتا تھا۔ ایسی ہستی ہیں، اللہ نے ہمیں ایسے ایسے علماء عطا کیے ہیں۔ ہلے سے ایک مرتبہ 40 شب جمعہ آ کر کربلا میں کچھ عمل کیا۔ 40ویں شب جمعہ جب کربلا میں آئے نا، دیکھا خدام دوڑ رہے ہیں، کہا کیا ہوا؟ کہا بڑی بیوی آئی ہوئی ہے۔ کربلا میں بڑی بیوی کا مطلب ہے سیدہ تشریف لائی۔ کہنے لگے میرا تو مقدر کھل گیا، بیوی کو سلام پیش کر دوں، بیوی جواب دے دے گی، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ دوڑتے ہوئے گئے، دیکھا سرہانے والی طرف سیدہ موجود ہے، گردن جھکائی ہوئی ہے، آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، بیوی کو سلام پیش کیا، جواب نہیں آیا۔ اب جو دیکھا تو بیوی نے منہ پھیر لیا ہے۔ دوسری طرف جا کے سلام کیا، پھر بیوی نے جواب نہیں دیا، منہ پھیر لیا۔ اور جب 2 مرتبہ ایسا ہوا نا تو اپنے آپ کو زمین پہ گرایا، زمین سے اپنی پیشانی کو ٹکرایا، اور ٹکرا کے کہا بیوی اتنا بڑا گنہگار ہوں میں، اتنی بڑی خطا ہو گئی ہے مجھ سے کہ میرے سلام کو قبول نہیں کر رہی، بیوی یہ تو بتا دیجئے خطا کیا ہوئی ہے؟ تو اس پہ بیوی نے کہا ہلی اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی کہ 40 جمعرات ہو گئی تجھے کربلا میں آتے ہوئے، میرے بیٹے کی قبر پہ ایک دفعہ نہیں گیا۔ کہنے لگا بیوی قسم لے لیجئے میں تو ساری رات آپ کے بیٹے کی قبر پہ گزار کے جاتا ہوں۔ کہا ہلی دنیا کو غلط فہمی ہے، جب سے مباہلہ ہوا حسنین رسول کے بیٹے ہیں، زہرا کا بیٹا ہے تو عباس۔ اس کے بعد علامہ ہلی جب بھی کربلا آتے تھے، اکیلے نہیں ہوتے تھے،
ہزاروں شاگرد ساتھ ہوتے تھے، سر پہ امامہ نہیں رکھتے تھے، پاؤں میں نالے نہیں ہوتے تھے، ننگے پاؤں پہلے عباس کے روضے پہ جاتے تھے، وہاں بیٹھ کے مجلس ہوتی تھی، وہاں زیارت کر کے پھر امام کے روضے تک آتے تھے، اور عارفین کا آج تک یہی سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ روایت یہ بیان کی گئی ہے کہ علامہ ہلی ایک مرتبہ اسی طرح قبر بنی ہاشم کے روضے میں بیٹھے ہوئے تھے، مجلس ہو رہی تھی، خود مجلس نہیں پڑھتے تھے، عالم تھے، ذاکر نہیں تھے، روضہ خان مجلس پڑھتا تھا۔ لوگوں نے اصرار کیا، کہا علامہ ہلی آج آپ بھی کچھ پڑھیے، اصرار کیا تو ایک مرتبہ ممبر پہ گئے اور 2 جملے پڑھے۔ یہ جملے علامہ ہلی کے ہیں جو ممبر سے لوگ بیان کرتے ہیں۔ یہ پہلی مرتبہ علامہ ہلی ممبر پہ گئے، مصائب نہیں پڑھی، مجلس نہیں پڑھی، 2 سلام پڑھے، کہا السلام علیکہ یا شباب الحسین، میرا سلام ہو اس پر جو حسین کی جوانی تھا۔ مجمع دھاڑے مار کے رویا، اور دوسرا جملہ کہا، اس کے بعد اس قدر رقت ہوئی کہ اس کے بعد نہ ہلی کچھ کہہ سکے، نہ اور کوئی مجلس ہو سکی، بس ہلی نے دوسرا جملہ کہا السلام علیکہ یا حجاب زینب۔ یاد رکھیے کربلا میں بس گفتگو تمام ہوئی، کربلا میں حسین نے جسے اجازت نہیں دی نا آخری دم تک، اس کا نام عباس۔ بس 2 جملے سن لیجئے جو حسین نے کہے۔ جب مشق سکینہ کے ساتھ عباس آئے ہیں، سکینہ نے ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور اجازت مانگی ہے نا، اس وقت حسین نے 2 جملے کہے ہیں۔ ایک تو حسین نے یہ جملہ کہا ہے کہ عباس جا تو رہے ہو، یہ یاد رکھنا جتنے حملے تم فوج یزید پہ کرو گے نا، یہ فوج یزید اتنی ہمت نہیں رکھتی کہ تمہیں جواب دے، لیکن اس کا جواب علی کی بیٹیوں کو دینا پڑے گا۔ اور یہ مقتل کا جملہ ہے، آپ کے مولا حسین کا جملہ ہے، کہا عباس جب تک تم زندہ ہو یہ فوجیں کوفہ و شام ساری رات جاگتے ہیں، یہ اس خوف سے کہ کہیں عباس حملہ نہ کر دے۔ عباس تمہارے بعد یہ سو جایا کریں گے، علی کی بیٹیاں رات بھر جاگا کریں گے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ایہا منقلب ینقلبون ماتم حسین۔ کیسا ہے یہ چراغاں دل ڈوبے جا رہے ہیں، کیا شام آ گیا ہے اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں۔ کیسا ہے یہ چراغ
شام آ گیا ہے اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں ہونے لگی اذانیں کیسے سروں کو دھانپے بازو بندھے ہوئے ہیں خون رو رہی ہیں آنکھوں کے خون سے راستے خون میں نہا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں نیزوں پہ جتنے سر ہیں ایک سر ہے ان میں ایسا آنکھیں ہیں بند اس کی اور خاک پر ہے گرتا عباس کا یہ سر ہے تیور بتا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں نیزوں پہ جتنے سر ہیں ایک سر ہے ان میں ایسا آنکھیں ہیں بند اس کی اور خاک پر ہے گرتا عباس کا یہ سر ہے تیور بتا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں نیزے پہ رو رہا ہے مشکل کشا کا بیٹا نامحرموں کے لب پہ آیا ہے نام میرا مجھ کو کنیز زادے یوں بھی رلا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی آل عمران کہاں اور زندان کہاں یہ بہن قید ہوئی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھنی صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی آل عمران کہاں آل عمران کہاں اور زندان کہاں یہ بہن قید
کٹے چاہے مشکی رچ دے مگر ہو نہ سکا تیرے بازو ہے جدا مجھ پہ ہے تشنا نبی پرایا غازی جب ردا سر سے چھنی میں سزا دیتی رہی پرایا غازی آ گئی سارے علم لٹ گئے اہل حرم ریت پر جلتی ہوئی ہو گیا کنگالوں فرصہ دینے کے لیے مجھ سے ملنے کے لیے آ گئے بابا علی پرایا غازی جب ردا سر سے چھنی میں سزا دیتی رہی پرایا غازی اور کتنی بے باسی بہن اے شہنشاہ وفا نام لے لے کے میرا جب یہ ظالموں نے کہا ناز تھا جس پہ تجھے اب بلاؤ نہ اسے اور میں روتی رہی پرایا غازی جب ردا سر سے چھنی میں سزا دیتی رہی پرایا غازی قید خانے میں قضا جب سکینہ کو ملی دیکھے کرتے کا کفن بچی دفنائی گئی اس گھڑی نام